عمل صالح کا جو تصور ہمارا ہے اس کے لیے لفظ ہے فرض. ویسے تو اس سے آگے ہے، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، فرض اس پر نجات کا دار و مدار. البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجیے، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض. کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے. کوتاہی ہے میری، میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تو فرض. ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے، حقیقی ایمان سے ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے. ایمان کا تقاضا وہ ہے، حقیقی ایمان کا تقاضا وہ ہے. اسلام کے ارکان یہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اسلام کے ارکان ہیں. ایمان کا رکن اعظم، رکن رکین جہاد فی سبیل اللہ. اس کے 3 لیول ہیں. پہلا جہاد نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں. یہ پہلا کام. مکمل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے. سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے، فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے. چور کا آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو. لہذا ہماری بندگی جو ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، ہماری بندگی جزوی ہے. لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم. جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے، اور جو کمی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلا فرض یہ ہے. اسی میں نماز آ گئی، روزے آ گیا، حج آ گئی، زکوٰۃ آ گئی، حرام خوری سے بچنا آ گیا، حلال پر اکتفا کرنا آ گیا، ساری چیزیں آ جائیں گی. دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ. اب اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق. جو انٹلیکچوئل ہے وہ انٹلیکچوئلس کو دعوت دے، جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھے آدمیوں کو دعوت دے، جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے. وہ لوگوں کے سامنے روئے، بھائیوں میں تو زندگی کما بیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے. دین سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے. اس پر میرے دروس، اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا، جس کے بارہا درس دیے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے کہا ہے. میں نے قرآن سے ثابت کیا، ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے، قرآن ہی سے بیان کیا. نمبر 3، اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو. یہ سب سے کٹھن، سب سے اونچی منزل ہے، اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے. قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے، جان کھپاؤ گے، مال کھپاؤ گے، یہ کفارہ ہو جائے گا اس کا. جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی، توڑ دی تو کفارہ ہے نا. کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے. 60 روزے متواتر کفارے ہیں. تو یہ جو میرے اندر سوٹ جا رہا ہے، اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، جہاں اسلام غالب نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اولئك هم الظالمون. اس اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، فرض ہے، فرض. کاش کہ میری یہ بات آپ کے دلوں کے نیچے اتر جائے، ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ظن خود شد یار من
وَازْدَرُونِ مَن نَجُسْتَ أَسْرَارِ. یہ جدوجہد کبھی سوچئے تو صحیح نا. مجھے باولے کتے نے کاٹا تھا, میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی. وائی میں مولوی نہیں تھا کہ درس قرآن میرا کام ہو. یہ ایک تحریک تھی, اس کے مقاصد تھے, اس کا ذریعہ یہ تھا قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کرو تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد پیدا ہو. اس کے لیے زندگی کھپائی. اب اس کی جو شرائط ہے اقامت دین کی جدوجہد کی, اس میں سے پہلی شرط جماعت. یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا. خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے, اگرچہ آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی, لیکن اکیلے بھی ہو سکتی ہے. دعوت, تبلیغ, تعلیم یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے. حضرت نوح انفرادی طور پر 900 برس تک دعوت دیتے رہے, اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں, انجمنیں قائم ہو سکتی ہیں, فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں, پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں, سم و بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادارے, انسٹیٹیوشنز, انجمنیں, ایسوسیشنز. لیکن اس تیسرے لیول پر آ کر جماعت, لا اسلام الا بالجماعہ, مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. اس کی بنیاد بیعت, عورتوں کی بیعت قرآن مجید میں موجود ہے, مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں. جماعت, لا اسلام الا بالجماعہ, انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل. یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے, اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التزام جماعت فرض ہے. میری سوچ یہ ہے, خدا کے لیے سمجھ لیجئے. علمی نکات اپنی جگہ ہیں, قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں, ان کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کا ایسنس کیا ہے, اس کا تھرسٹ کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے, وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے, کس چیز کو مرکز بناتا ہے, اس کو سمجھیے. اقامت دین کی جد و جہد فرض, اس کے لیے التزام جماعت فرض. فرض. اور دیکھیے فرض کے بارے میں جان لیجئے, ایک فرض کا تارک تمام فرائض کا تارک ہے. اگر ایک شخص کہتا نماز تو میں پڑھوں گا, 5 وقت پڑھوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, بھائی ختم, نماز بھی گئی, روزہ بھی فرض ہے, رمضان کا روزہ فرض ہے. صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا. فرض ہے, ادا کرو. زکات نہیں دیتا تو کیا اس کے خلاف جہاد کیا گیا, انہیں مرتد مانا گیا. تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک, وہ پورے دین کا ترک ہے. اٹس این آرگینک ہول. اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت, پھر اس کے لیے التزام جماعت کی فرضیت.